اگر رات جاگتے رہیں گے اور نماز فجر سے پہلے سو جائیں گے یا کچھ دیر رات میں سوئیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوئیں گے، تو فجر کو کہاں اٹھیں گے؟ دیکھیں ہماری محفل جمعہ ہی دیکھ لیں آپ، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، وہی نماز فجر کل صبح آ جائیے فجر میں کتنی صفیں ہم کو ملتی ہیں، کتنی صفیں ہم کو ملتی ہیں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان یہ بھی کیا، یہ بات بتائی کہ جو لوگ نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، کل ان کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ فرشتہ جو ہے پتھر لے کر، چٹان لے کر اس کے سر کو کچلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، جبرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سو جاتے ہیں۔ آج یہی ہمارا حال ہے محترم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس نے دن و رات بنائے ہیں اور دن و رات کی اس زمانے کی ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو دن و رات کی مشغولیت شریعت کے موافق کیسی ہو اس کی تلقین کی ہے۔ معزز حاضرین، سورۃ الاسراء کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں دن اور رات ہیں۔ فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی کو ہم نے تاریک کیا۔ وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کیا۔ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تمہارے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور یہ دن و رات کی ہیر پھیری سے تم زمانے کو متعین کر سکو، دنوں کی تعداد گن سکو۔ حاضرین، اس آیت میں اللہ رب العزت دن کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ لوگ دن میں معاش تلاش کریں، اپنی صنعت و حرفت کے ذریعے سے
تجارت کے ذریعے سے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے، جیسے بھی زندگی کے گزارا کے لیے جو چیزیں دستیاب ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، اور رات کو اللہ تعالیٰ سکون حاصل کرنے، آرام کرنے کے لیے اللہ نے رات کو بنایا۔ یہ دن و رات کا ہیر پھیر، دن کا ڈھلنا، رات کا بجھنا یا رات کا چھانا، اللہ رب العزت جو بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنوں کی تعداد معلوم کر سکے، ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی، زمانے کی معلوم کر سکے۔ اگر اللہ تعالی دن و رات کے بغیر صرف دن ہی بنا دیتا، صرف دن ہی مقرر کر دیتا، تو اس سے لوگوں کے لیے کافی دشواریاں ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے تاکہ لوگ حساب کتاب بھی معلوم کر سکیں، اسی طرح لین دین بھی آسانی سے ہو سکے، کہ کسی کو قرض دینا ہے دنوں کی متعین، کہ فلاں مہینے میں دے دینا، فلاں دن دے دینا، فلاں ہفتے میں دے دینا۔ اسی لیے اللہ رب العزت دنوں رات کو، دن کو بنایا ہے۔ ایک مومن اللہ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے کہ اللہ کا یہ قدرتی نظام دیکھیں کہ جیسے ہی دن ہوتا ہے، صبح صبح ہوتی ہے تو پرندے چہچہانے لگتے ہیں، مرغا بانگ دینے لگتا ہے، اور جیسے ہی رات ہونے جاتی ہے، دن ڈھل جاتا ہے، تو راتوں میں اپنے گھونسلے میں جا کر پرندے سو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی دیگر مخلوقات۔ ایک مومن اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام کے تحت وہ بھی اپنا دن، وہ رات گزارتا ہے۔ اگر کوئی رات میں آرام نہ کر سکے، رات جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، رات میں آرام نہ کیا ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے دوسرے دن میں اپنے فرائض کو، اپنے ذمہ داریوں کو صحیح سے انجام نہیں دے سکے گا، تھک جائے گا۔ وہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جو ضروریات ہیں، اس کے اوپر جو حقوق ہیں، اس کے اوپر جو فرائض ہیں، ان فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں نبھائے گا۔ انسان تھک جائے گا تو کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا۔ ایک مومن کا رات میں سونا بھی عبادت ہے، ایک مومن کا رات میں سونا بھی عبادت ہے۔ دلیل چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ دونوں قیام اللیل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کا خیال تھا کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، جبکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ آپ کہتے ہیں اما انا، رہا میں، فانام واقوم وارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی، رہا میں سوتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں اول وقت میں، اور رات کے آخری پہر میں قیام بھی کرتا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، میرے سونے کو بھی میرے قیام کی امید رکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد رات میں بات چیت کرنے کو ناپسند کیا، چنانچہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جب آ رہے ہیں عشاء کے بعد، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سلام اس طرح کریں، حکم دیا گیا ہے کہ سونے والا بیدار نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو آپ کے سلام سے، اور جاگنے والا سلام کو سن کر جواب دے سکے، اس نوعیت کا سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے اہل علم بھی
بلا وجہ رات جاگنے کو یا بلا وجہ عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے. چنانچہ سلیمان بن ربیعہ رحمہ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق جدب لنا عمر السمرہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد ہمیں سو جانا چاہیے, بیکار وقت فضول نہیں کرنا چاہیے اور بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے. چلیے, عشاء کے بعد رات جاگنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت عبادت کے لیے یا پھر کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے. دوسری صورت روز مرہ کی زندگی کی تکمیل کے لیے. یہ 2 صورتیں جائز ہیں. تیسری صورت ناجائز کاموں کے لیے, حرام کاموں کے لیے, جو کہ یہ جائز نہیں ہے. ان دونوں صورتوں کی دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت سورۃ الف لام میم سجدہ جو جمعہ کے دن نماز فجر میں پڑھتے ہیں, اس میں اللہ تعالی مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ مومن, ان کی صفات یہ ہیں کہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, اور سحر کے وقت یعنی قبیل الفجر رات کے آخری پہر میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی خاطر ایک مومن رات جاگتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے صلو باللیل والناس نیام, کہ تم رات میں نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو گئے ہو, یعنی رات کے آخری پہر میں. اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ینزل ربنا تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر رات کے آخری پہر میں اترتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, میں اس کو عطا کروں. کوئی ہے اپنی ضرورت طلب کرنے والا, میں اس کی ضرورت پوری کر سکوں. یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا عبادت کی خاطر رات جاگنا یہ مطلوب ہے شریعت میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب دیکھا ایک مرتبہ. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بھیانک خواب دیکھے. خواب دیکھنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل, کہ عبداللہ کے لیے کتنی ہی اچھی بات ہوتی کہ وہ رات میں کچھ قیام کر لیتے. چنانچہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ سننے کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا عبادت کی خاطر رات جاگنا جائز ہے اور یہ شریعت میں مطلوب ہے. ہاں, اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ مشہور حدیث ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 لوگ آئے تھے. 3 لوگ آئے اور تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, آپ کی عبادت سے متعلق تفصیلات دریافت کی. ام عائشہ نے تفصیل دی. اس کے بعد تینوں نے یہ طے کیا, اس میں سے ایک آدمی یہ بھی کہا کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا, ابھی راتوں میں نہیں سوؤں گا, میں بس عبادت میں لگ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے, کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں قیام بھی کرتا ہوں. تو صحت جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کے متعلق آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے لیے پوچھا انہوں نے کہ رات میں قیام, مکمل رات قیام کے متعلق پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجمت عینک, کہ اس کی وجہ سے تیرے آنکھ کمزور ہو جائیں گے, نفیحت نفسک, اور تیرا نفس جو ہے اس سے تھک جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان رات جاگ کر عبادت اس کے لیے درست نہیں ہے جس عبادت کی وجہ سے اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہو, یا پھر رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے, اس عبادت کی وجہ سے اس پر جو حقوق ہیں وہ حقوق کی ادائیگی مکمل نہیں ہو رہی ہے, تب بھی درست نہیں ہے.
اس کی دلیل بھی ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا واقعہ بہت طویل واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی کروائی تھی. جب سلمان فارسی گھر آئے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دسترخوان روزے کی حالت میں تھے. سلمان فارسی ان کو سبق سکھانے کے لیے، نصیحت کرنے کی خاطر گھر میں رک گئے تھے. روزہ توڑوایا اور جیسے ہی ان کے لیے سونے کے لیے بستر لگوایا تو سلمان فارسی ان کو رات میں سلوائے. وہ پوری رات عبادت کرنا چاہ رہے تھے. کہا کہ جب تک تم نہیں سو گے میں بھی نہیں سوؤں گا. تو ابو الدرداء سو گئے رات میں. پھر رات کے آخری پہر میں سلمان فارسی ان کو اٹھایا، کہا کہ اب نماز پڑھو. جب نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کہا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. تجھ پر تیرا رب کا حق ہے، تیرے نفس کا حق ہے، تیری جان کا حق ہے، تیرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تیرے گھر والوں کا حق ہے. ہر حقدار کا حق عطا کرو. تو معلوم یہ ہوا عبادت کی خاطر رات جاگ کر اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، اس عبادت کی وجہ سے اس کے جو اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں، گھر والوں کی ذمہ داریاں، خود اس کے صحت کی ذمہ داریاں، دیگر ذمہ داریاں اگر متاثر ہو رہی ہیں تو وہ رات جاگ کر عبادت کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ اس کو رات میں عبادت کر لینا چاہیے. اسی طرح رات جو جاگ سکتے ہیں، دوسرا جو عشاء کے بعد جاگنا جس کے لیے جائز ہے، وہ نیک کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے. جیسے مثال کے طور پر نماز عشاء ہوئی، ہمارے مساجد میں بندوبست ہے، نظم ہے، ایک درس حدیث چلتا ہے. تو دین واعظ کی خاطر، دین سکھانے کی خاطر تو اس طرح رات جاگ سکتے ہیں. اسی طرح ماہ رمضان میں راتوں میں اہتمام ہوتا ہے. کچھ مساجد میں نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن سکھانے کی مجلسیں ہوتی ہیں. تو اس کی خاطر رات جاگنا درست ہے خیر کے کاموں کے لیے. چنانچہ انس رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندھے ہیں. باب اس طرح سے ہے کہ رات میں خیر کے کاموں سے، باب السمری فی الفقہ والخیر بعد العشاء، خیر کے کاموں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے عشاء کے بعد رات جاگنا. امام بخاری نے باب باندھا ہے اور اس کے تحت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کیے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نماز عشاء کے لیے انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے. ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر اونگ رہے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وانکم لم تزالوا فی صلاۃ. فرمایا کہ خبردار، لوگ جو ہے نماز پڑھے سو گئے، مگر تم لوگ برابر عشاء کی نماز کے لیے انتظار میں ہو. تمہارا یہ انتظار گویا کہ تم نماز میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نصیحت کی، وعظ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے معلوم ہوا خیر کے کاموں کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے رات جاگنا درست ہے. ہاں البتہ ہمارے پاس ساؤتھ میں تو نہیں، نارتھ میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ راتوں میں عشاء کے بعد وعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ محفلیں رات کے آخری پہر میں ختم ہو جاتے ہیں. لوگ رات کے 2 پہر یعنی فجر سے پہلے تک نصیحتیں سنتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جا کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے فجر کی نماز میں خلل ہوتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، مسلمانوں کی فکر کی خاطر رات کو جاگنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر مع ابی بکر فی الامر من امور المسلمین وانا معہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عشاء کے بعد مسلمانوں کے متعلق، مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا ایسی میٹنگیں مسجد کی میٹنگیں ہیں، دین کی خاطر ہوتی ہیں، مدرسے کی میٹنگیں ہیں، دین کی خاطر ہوتی ہیں. ایسے خیر کی میٹنگیں بھی رات میں یعنی نماز عشاء کے بعد کرنا درست ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا. دوسرا جو صورت ہو سکتی ہے رات جاگنے کی، وہ روز مرہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے.
یعنی انسان کا معاش کا مسئلہ ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے نائٹ شفٹ پر ہے، تو اپنی روزی کی خاطر، اپنے پیٹ پالنے کی خاطر، گھر والوں کی خاطر رات میں اس کی ڈیوٹی لگی ہے تو جائز ہے، کیونکہ یہ اس سے زندگی کا گزارا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پہرا دیتے ہیں، واچ مین کی ڈیوٹی ہوتی ہے کئی لوگوں کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو مدینے کے اطراف و اکناف پہرا دینے کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ ہاں، ایسے پہرا دینے کے لیے یا پھر زندگی کی ضروریات زندگی کے لیے رات جاگنا درست ہے۔ سفر کے لیے بھی رات جاگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حکم دیا، علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل، رات میں تم سفر کرو، کیونکہ اس سے رات سکڑ جاتی ہے، یعنی سفر جو ہے آسانی کے ساتھ کٹ جاتا ہے۔ کئی ایسے سفر ہوتے ہیں کہ شام میں آپ 8 بجے 9 بجے ٹرین میں بیٹھ گئے، پوری رات سفر، صبح فجر کو جو ہے ٹرین جو ہے پہنچا رہی ہے آپ کو، اچھا سفر ہے، رات کی رات بھی کٹ گئی، نیند سے کٹ گئی اور سفر کا سفر بھی ہو گیا۔ وہی سفر اگر آپ دن میں کریں گے، آپ کے دن کی مصروفیات میں کریں گے تو کافی دشواری ہوتی ہے، تو ایسے سفر کے لیے بھی آپ رات کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سفر کے علاوہ گھر والوں کی دلجوئی کے لیے، گھر والوں سے بات کرنا، بیوی سے بات کرنا، بچوں کی خبر گیری کرنا، عشاء کی نماز کے بعد اس طرح ایک ذمہ دار کر سکتا ہے۔ رشتہ داری کا معاملہ آتا ہے، کوئی مہمان آ گئے گھر، ان کی مہمان نوازی میں عشاء کے بعد اگر کوئی جاگتا ہے تو یہ بھی درست ہے، جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نماز عشاء کے بعد بات کی، گفتگو کیے بہت دیر تک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے ابا عباس مجھے بھیجے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤ، چھوٹے بچے تھے، جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے معلوم کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ تو چنانچہ میمونہ چونکہ خالہ تھے عبداللہ بن عباس کے، اس لیے اس رشتے کی خاطر وہ گھر آ گئے۔ گھر آئے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک، کچھ دیر تک اپنی بیوی میمونہ سے بات کیے۔ تو اس طرح گھر والوں کی دلجوئی کے لیے، گھر کی خبر رکھنے کے لیے بھی رات میں کچھ دیر گفتگو کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ہو گئی 2 صورتیں، ایک عبادت اور خیر کے کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے، دوسرا زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رات جاگنا۔ رہی تیسرا مقصد، ناجائز کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے، فضول کاموں کے لیے، جیسا کہ آج ہمارے مسلم نوجوانوں میں یہ عام ہو گیا ہے کہ وہ رات کو جاگنے کا حصہ بنا لیے ہیں اور دن کو جو ہے بس سونے کا حصہ گزار رہے ہیں۔ رات بھر 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، 2:30 بجے تک بیکار فضول چائے کے ہوٹلوں پر گپ شپ کرتے ہوئے، دیگر کھانے کے ہوٹلوں پر گپ شپ کرتے ہوئے، کوئی مقصد نہیں، ہنسی مذاق کے لیے، دل بہلائی کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور قبیل الفجر، ایسے وقت جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں رات کے آخری پہر میں، ایسے وقت جا کر کے سو جاتے ہیں، فجر سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ صبح ان کی ہو رہی ہے، صبح 11 بجے، 12 بجے، 10 بجے، اس طرح سے صبح ہو رہی ہے۔ ایسے فضول کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے راتوں کو جاگنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کریم میں کافروں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ صفت بیان کی، مستکبرین بہ سامرن تہجرون، کہ کافر قرآن کریم کے متعلق، قرآن کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے رات جاگتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ اور مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ لوگ دن بھر قرآن سننے سے غافل رہیں، اس لیے راتوں میں کیا کرتے تھے، ناچنے کی، شراب کی محفلیں منعقد کرتے تھے تاکہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں اور قرآن کریم نہ سن سکیں۔ یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جہاں بھی انبیاء کے قتل کی سازش کی گئی، دشمنان اسلام وہ رات ہی میں پلان کیا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کو قتل کرنے کی سازشیں بھی اگر ہوئیں وہ رات میں ہوئیں۔ قوم سمود کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ قوم سمود کے 9 سرداران تھے۔ جب صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کیے نشانی بھیجنے کے لیے، تو اونٹنی آئی، انہوں نے قتل کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن میں تمہیں عذاب آنے والا ہے،
3 दिन में अजाब आने वाला है। तो चुनांचे रात में प्लान करते हैं 9 सरदारान कि हम रात सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को कत्ल कर डालेंगे। कत्ल करके ये कह देंगे कि हमें मालूम ही नहीं है, हमने कत्ल नहीं किया। तो गोया जो है रात में बैठ करके मीटिंग करना एक नबी के कत्ल के लिए, ये दुश्मनान इस्लाम का तरीका है। तो सोचिए मुसलमान, आप भी रात जागते हैं फुजूल कामों के लिए, किस काम के लिए आप रात जाग रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत किए, आप रात के वक्त अपने घर पे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ हैं। यहां दुश्मनान इस्लाम अहले मक्का की मीटिंगें हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें हुई, बड़े बड़े पहलवानों को मुख्तलिफ इलाकों से लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर मुंतजिर थे नंगी तलवारें लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। यह भी कब हुआ? रात के वक्त हुआ। तो ये रात के वक्त दुश्मनान इस्लाम का तरीका है जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की साजिशें की है। इसी तरह रात को जागना चोर और डाकुओं का काम है। चोरी अगर जिसको करना है, गलत काम किसी का माल हड़प करना है, चोर कब प्लान करता है? प्लान जब भी करें, मगर चोरी का काम वो रात ही में करता है। रात ही में करता है ताकि लोग सोए हुए हो, किसी के घर घुस जाए, घर घुस करके उसका माल हड़प कर लिया जाए। लोग रातों में सफर पर जा रहे हैं, ऐसे अंधेरी जगह पर जा रहे हैं, तो वहां पर हमला किए, डाकुओं ने उसके माल पर हमला किया, उसको कत्ल कर डाला। ये सब साजिशें डाकुओं और चोरों का काम है रात में जागना। इसी तरह हराम कामें करना, इसलिए भी रोज लोग रात में जागते। आजकल घरों में देख लें, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, घरों में टीवियां हैं, रात जाग रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके फिल्म मुशाहदा कर रही है, गंदी गंदी फिल्में देख रही है। कैसी अजीबो गरीब नंगी नाचती हुई औरतों को देख रहे हैं, मर्द बैठ करके, और औरतें मर्दों को देख रहे हैं, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनाति अमसालि जिबालि तिहामा बीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़ियामत के दिन मेरी उम्मत के, मैं उन्हें पहचानता हूं कि कल क़ियामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह ताला के पास जबल तिहामा यानी पहाड़ तिहामा के मानिंद सफेद नेकियां लेकर के आएंगे, वाज़े नेकियां लेकर के आएंगे, मगर अल्लाह ताला उन नेकियों को बर्बाद कर देंगे, धूल के मानिंद अल्लाह ताला बर्बाद कर देंगे, ज़ाय कर देंगे। फिर सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हमें बताइए कौन है, ताकि हम इस अमल से बच सके, कौन लोग हैं ये, हमें सिफत बयान कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारी तरह ही लोग होंगे, तुम्हारी तरह ही ये लोग होंगे। अलबत्ता ये तुम्हारी तरह रात भी जागेंगे, नेक काम भी करेंगे, मगर जैसे ही तन्हाई में जाएंगे, तन्हाई में जाएंगे, अल्लाह ताला के महारिम जो अल्लाह ताला चीजें हराम किया है उसको पामाल कर देंगे। पुरवाई में जब होते हैं, महफिलों में जब होते हैं, बड़े नेक बनते हैं, नेकी के साथ इबादतें करते हैं, आपके साथ बराबर रहते हैं। जैसे ही तन्हाई में आते हैं, अपनी असलियत, अपना असल चेहरा दिखाते हैं, नऊज़ बिल्लाह। यानी आप देख लें, आज मोबाइल फोन एक बड़ी सूरत है उसकी, कि लोग बिस्तर पर जा रहे हैं, कितने लोग जिनके हाथों में बस मोबाइल फोन, यूट्यूब कोई मुशाहदा कर रहा है, कोई जो है दीगर ऐप इस्तेमाल कर रहा है। कितने नौजवान आज शादियों में ताखीर कर रहे हैं और अपना लुत्फ जो है इन मोबाइल फोनों के जरिए से, वीडियोस के जरिए से उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अलगर्ज, ये रात जागना बिला वजह दुश्मनाने इस्लाम का काम है। ये रात जागना बिला वजह दुश्मनाए इस्लाम का काम है, चोरों डाकुओं का काम है रात जागना। इसी तरह नाजायज कामों के लिए, हराम कामों के लिए लोग जो है रातों को जागा करते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इशा के बाद फौरन सो जाना चाहिए, उससे बहुत फायदे हैं। इशा के बाद फौरन सो जाने के बहुत से फायदे। कुछ लोग ये समझते हैं कि शहर में रहते हो इशा के बाद जल्दी सो जाते हैं, ये तो करिए वाले सोते हैं, ये तो करिए वाले सोते हैं। बहुत अच्छी बात है, रात में जल्द सो जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने रात को बनाया सोने के लिए, जल्द सो जाना चाहिए और उसके कई ज्यादा फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि सुन्नत पर अमल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा के बाद बात करने को नापसंद करते थे, तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा। नबी की सुन्नत, नबी के तरीके पर हम चलेंगे अगर रात के बाद जल्दी सो जाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा, गुनाहों से बच जाएंगे।
عموماً آدمی کو دن میں مصروف رہتا ہے، کام کاج میں رہتا ہے، کمانے میں رہتا ہے، صنعت و حرفت میں رہتا ہے، تجارت میں لگے رہتا ہے، بزی رہتا ہے، کسٹمر کو دیکھنے میں، پیسہ کمانے میں کسی نہ کسی طرح سے لگتا ہے دن میں. مگر رات میں اگر وہ جاگے گا، بیدار رہے گا، رات جاگتا رہے گا بیکار، ظاہر سی بات ہے گناہ کے چانسز زیادہ ہوں گے، اس کو برائی کے چانسز زیادہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ شیطان جو ہے وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا، گناہوں پر اس کو مصر کرے گا، گناہوں پر اس کو ابھارے گا. اس طرح ایک مومن گناہ کر بیٹھے گا. اور رات میں جاگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دن کا اختتام نماز سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے نماز عشاء پڑھا، سنت پڑھ لیا، گھر آیا، سو گیا، تو اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ رات کا اختتام عبادت سے ہو رہا ہے، نماز سے ہو رہا ہے. پھر صبح اٹھا تہجد کے وقت، صبح کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ تہجد سے ہو رہا ہے، نماز فجر سے ہو رہا ہے، وضو سے ہو رہا ہے، دعا سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اس کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ مومن کے لیے یہ بھی ہوگا. اور اسی طرح رات جلد سو جانے سے عشاء کے بعد اس کی صحت پر بھی اچھے اثر پڑتے ہیں. ہاں، آج کل گیس کے مسئلے، دیگر بیماریوں کی ایک اہم وجہ اطباء نے یہ چیز بیان کی ہے کہ لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، جو کئی بیماریوں کا سبب ہے. کئی بیماریوں کا سبب رات میں جاگنے کی وجہ سے ہے. اور اسی طرح سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز فجر کا اہتمام ہوگا. نماز فجر کا اہتمام ہوگا. اگر رات جاگتے رہیں گے اور نماز فجر سے پہلے سو جائیں گے یا کچھ دیر رات میں سوئیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوئیں گے، تو فجر کو کہاں اٹھیں گے؟ دیکھیں ہماری محفل ہے، جمعہ ہی دیکھ لیں آپ، پوری مسجد بھری ہوئی ہے. وہی نماز فجر کل صبح آ جائیے، فجر میں کتنی صفیں ہم کو ملتی ہیں، کتنی صفیں ہم کو ملتی ہیں. لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان یہ بھی کیا، یہ بات بتائی کہ جو لوگ نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، کل ان کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ فرشتہ جو ہے پتھر لے کر، چٹان لے کر اس کے سر کو کچلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، جبرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سو جاتے ہیں. آج یہی ہمارا حال ہے مستقبل. تو حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں سے یہ نشانیاں دن کام کاج کے لیے بنایا ہے. رات میں سو جائیں گے جلدی تو دن صبح جلدی اٹھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بھی ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کے صبح اٹھنے میں برکت دے، صبح کام کاج کرنے میں برکت دے. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. لہٰذا فضول کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، اور یہ اسی طرح ہیپی نیو ایئر بنانے کے لیے لوگ کتنے نوجوان اپنی راتیں قربان کر کے سو گئے. سال کا اختتام، نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، خامخواہ عیاشی کے لیے، آوازیں ڈالنے کے لیے رات جاگے ہیں. کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں. الغرض راتیں اللہ تعالیٰ سونے کے لیے بنایا ہے. رات کا اول حصہ سویا کریں اور رات کے آخری پہر کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھا کریں. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور بہت زیادہ نیکیاں بھی اس کے حق میں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے دن و رات کو بنایا ہے، اس مقصد کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارا اختتام نماز سے ہو اور ہمارا صبح کا آغاز نماز سے ہو. ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال دروازے کھولے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.